السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اثناء سفر واقعات۔ یہ بابرکت قافلہ لک و دک ریگستانوں، کٹھن پہاڑی راستوں، دشوار گزار وادیوں کو عبور کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بغیر آرام کیے وہ پورا دن، آنے والی پوری رات اور دوسرے دن دوپہر تک یہ ناکہ سوار کہیں نہ رکے۔ مسلسل سفر کی تھکاوٹ، رات کی بے خوابی، سنگلاخ وادیاں اور ریگستان طے کرنے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تھکاوٹ اور درماندگی کا اظہار کیا، نہ رات بھر جاگتے رہنے کا شکوہ کیا، بلکہ بڑی ہمت و عزمیت کے ساتھ حضور نے یہ پرخطر سفر جاری رکھا۔ دوسرے دن جب دوپہر ہو گئی، تیز دھوپ، گرم لو اور تپتی ہوئی زمین کے باعث حضرت ابو بکر صدیق نے یہ طے کیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمانے کی کوئی جگہ تلاش کریں۔ آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ کہیں کوئی سایہ دار درخت نظر آ جائے تاکہ اس کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر استراحت فرما لیں۔ دور دور تک درخت تو کوئی نظر نہ آیا، البتہ ایک چٹان دکھائی دی جس کا سایہ کچھ عین دوپہر کے وقت بھی موجود تھا۔ آپ وہاں گئے، جھاڑو دیا، پتھریلی چٹانوں کے نوکدار کونوں کو ہموار کیا، ان پر چادر بچھائی، پھر عرض کی میرے آقا تشریف لائیے اور تھوڑی دیر آرام فرمائیے۔ حضور تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر اپنے آقا کو سلا کر پہرے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے چٹان پر چڑھ گئے اور دور دور تک نگاہ دوڑانے لگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی تعاقب کرنے والا ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر اس چٹان کی طرف آ رہا ہے اور شاید اس کے سائے میں خود بھی آرام کرنا چاہتا ہے اور اپنی بکریوں کو بھی اس چلچلاتی دھوپ سے کچھ دیر کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ ریوڑ کس کا ہے جس کو تم چرا رہے ہو؟ اس نے اپنا نام بھی بتایا اور اپنے مالک کا نام بھی بتایا۔ آپ اس کے مالک کو پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے بڑی نرمی سے اس چرواہے کو کہا، کوئی بکری دھو دو۔ جب وہ دودھ دھونے لگا تو آپ نے فرمایا، پہلے بکری کے تھن صاف کر لو، پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لو تاکہ گرد و غبار اتر جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اسے ایک برتن دیا اور اس برتن کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا تاکہ دودھ چھن کر اس برتن میں جائے۔ دودھ لے کر اسے پانی میں رکھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر اس ٹھنڈے دودھ کو لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت تک بیدار ہو چکے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، حضور کے لیے تازہ دودھ ٹھنڈا کر کے لایا ہوں، نوش فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، یہاں تک کہ حضرت صدیق خوش ہو گئے۔ پھر دونوں رفیق اللہ کی حفاظت میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ معبد چٹان کے سائے میں دوپہر گزارنے کے بعد پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ اثناء سفر راستے میں ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمہ کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق بنی خزاعیہ کے قبیلے سے تھا۔ اس کا نام عاتقہ بنت خلف بن معبد بن ربیہ تھا اور معبد کی کنیت سے مشہور تھی۔ صدیق اکبر نے اس سے دریافت کیا، کیا اس کے پاس فروخت کرنے کے لیے گوشت اور کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہاری میزبانی میں کبھی کوتاہی نہ کرتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ طویل خشک سالی نے اس علاقے کو قحط زدہ کر دیا تھا، کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس خیمے کے ایک کونے میں بکری کھڑی ہے۔ حضور نے پوچھا، اے معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کی، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی۔ حضور نے پوچھا، کیا اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے عرض کی، یہ بڑی لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں؟ حضور نے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دھو لوں؟ اس نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے دھو لیجئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا، فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا برتن لے آؤ، چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دھونا شروع کیا، اس میں جھاگ اٹھنے لگی یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور نے بااصرار پہلے معبد کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ حضور پر نور نے ایک بار پھر اس بکری کو دھونا شروع کیا یہاں تک کہ وہ برتن پھر بھر گیا اور اسے معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس بوڑھی کا خامد ابو معبد اپنی لاغر اور دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آیا جو لاغری کی وجہ سے جھول رہی تھی اور ان کی ہڈیوں میں گودا تک بھی خشک ہو گیا تھا۔ اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا اے معبد، یہ دودھ کی نہریں کہاں سے جاری ہو گئیں؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہیں تھا اور جو بکری تھی اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ معبد نے کہا ایسا نہیں، باخدا ہمارے پاس سے ایک مبارک آدمی گزرا ہے اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ خدا کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے اور دیکھیے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل موضوع کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔